سلمان نے جھاڑن سے تختہ سیاہ صاف کیا اور کلاس کی جانب مڑ کر کھڑا ہو گیا۔ سامنے کھجور کی چٹائیوں پر 36 افراد بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے تیز دھوپ سے سنبھالے ہوئے تھے۔ جسم پر بوسیدہ لباس تھے جن سے پسینے کی بو اٹھ رہی تھی۔ یہ اس کے شاگرد تھے۔ سلمان نے سب پر ایک نظر ڈالی اور اونچی آواز سے بولا، آج آپ لوگوں کا امتحان ہوگا۔ کسی نے دبی زبان سے پوچھا، امتحان؟ سلمان نے سنجیدگی سے کہا، جی ہاں، میں بورڈ پر جملے لکھوں گا اور ہر ایک سے باری باری پڑھواؤں گا۔ جس سے میں کہوں گا وہی پڑھے گا، کوئی بیچ میں نہیں بولے گا۔ سلمان تختہ سیاہ پر کھریا سے لکھتا اور باری باری سب سے پڑھواتا۔ بعض شاگردوں نے دیے گئے الفاظ فر پڑھ دیا۔ بعض کو کسی قدر دقت پیش آئی، مگر ہر شخص نے جملے پڑھ ڈالے۔ اسے بے حد خوشی ہوئی۔ ابھی پورا کورس ختم ہونے میں 12 سبق باقی تھے، مگر اس عرصے میں وہ اچھا خاصا پڑھ لینے کے قابل ہو گئے تھے۔ ان میں ذوق و شوق بھی بہت تھا۔ اس امتحان میں بھی ہر شخص بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا تھا۔ ان کی دلچسپی دیکھ کر اس نے بلیک بورڈ پر زیادہ مشکل جملے لکھے۔ کچھ نے روانی کے ساتھ ان کو پڑھا، کچھ اٹک کر رہ گئے۔ یہ سلسلہ بھی کچھ دیر چلتا رہا۔ آخر وہ نثر ختم کر کے نظم پر آ گیا۔ عین اس وقت علی احمد بھی وہاں پہنچ گیا۔ وہ اکثر اپنے گروپ کے اسکالروں کی سرگرمیوں کا معائنہ کرنے آتا تھا۔ ان میں جو خامی دیکھتا اس پر ان کے ساتھ تبادلہ خیال کرتا اور اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا۔ اس وقت سلمان بورڈ کی طرف منہ کیے لکھنے میں مصروف تھا۔ علی احمد چپ چاپ ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ وہ ہمیشہ اسی طرح خاموشی سے آتا تھا۔ الفاظ مانی، چاپ، قدموں کی آواز، جھاڑن، صفائی کا کپڑا، فر تیزی سے۔ وہ ہمیشہ اسی طرح خاموشی سے آتا تھا۔ سلمان جب تختہ سیاہ کے سامنے ہٹا تو سب نے دیکھا۔ اس پر یہ شعر درج تھا، چمکنے سے بجلی کے تھا وہ سما، ہوا میں اڑیں جیسے چنگاریاں۔ اس نے جس شاگرد کی جانب اشارہ کیا اس نے اٹھ کر فوراً شعر پڑھ دیا۔ سلمان نے ایسے ہی کئی اور سادہ اور عام فہم اشعار بلیک بورڈ پر لکھ کر پڑھوائے۔ اشعار لکھتے لکھتے اچانک اسے سلطانہ کی یاد آ گئی، اور اس کی یاد کے ساتھ ہی وہ خوابوں میں بھٹکتا دور نکل گیا۔ اب وہ ایسے اشعار لکھنے لگا جن کو پڑھتے ہوئے لوگ اٹکنے لگے۔ ایک بار تو خاصی گڑبڑ ہو گئی۔ اس نے بلیک بورڈ پر لکھا، رات ہنس ہنس کر یہ کہتی ہے کہ میں خانے میں چل، پھر کسی شہناز لالائے رخ کے کاشانے میں چل، یہ نہیں ممکن تو پھر اے دوست ویرانے میں چل، اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں۔ سلمان نے جس شاگرد سے پڑھنے کے لیے کہا تھا اس نے پہلا مصرع تو روانی سے پڑھ دیا۔ دوسرے مصرعے نے خاصا پریشان کیا۔ وہ ادھیڑ آدمی تھا، چہرے پر چگی داڑھی تھی اور دیکھنے میں مریل سا نظر آتا تھا۔ چند لمحے سوچنے کے بعد اس نے سلمان سے پوچھا، ماسٹر جی، لالا تو سمجھ میں آ گیا، وہی جو آپ نے پہلے دن پڑھایا تھا، پر یہ شہناز کون ہے؟ پیچھے سے کسی من چلے نے اسے چھیڑا، بوٹا کی بہن شہناز، اور کون؟ وہی جو پرلی گلی میں رہتی ہے۔ فوراً ہی ایک اور آواز آئی، یہ سالا جھوٹ بولتا ہے، ابے یہ تو صاف کلکتے والی شہناز ہے۔ کسی بوڑھے نے جل کر اسے ڈانٹا، کیا بات کر رہی ہے لومڑے، کلکتے والی تو گوہر جان تھی، یہ کوئی اور ہوگی۔ یہ تبصرہ سن کر سلمان پریشان ہو گیا۔ علی احمد نے بھی بے چینی سے پہلو بدلا۔ سلمان نے نظم کے اس بند کو فوراً جھاڑن سے مٹا دیا اور ایک آسان شعر لکھا۔ الفاظ مانی، سماع، نظارہ، منظر، میخانہ، شراب خانہ، شہناز، بہت زیادہ ناز و ادا والی، لالا رخ، حسین، کاشانہ، رہنے کی جگہ، گھر، وحشت دل، دل کی دیوانگی، آوارگی، چگی داڑھی، جس کی داڑھی کے بال کم ہوں، مریل، بہت کمزور، منچلا، شوخ، لمڑا، لڑکا، بیت گئی جو دل پہ نہ پوچھ، ہجر کی شب اور آخر شب۔ ابھی اس نے کسی سے پڑھنے کا اشارہ بھی نہ کیا تھا کہ ایک نوجوان نے اٹھ کر بڑی سادگی سے کہا، ماسٹر جی، آخری شب کی یہ چھوٹ گئی ہے۔ اس نے آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو اس طرح گردن اونچی کر کے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو، ابے ہم تو ماسٹر جی کی بھی غلطیاں پکڑ لیتے ہیں۔ سلمان وار سے سنبھلا بھی نہ تھا کہ ایک بوڑھے نے اٹھ کر پوچھا، ماسٹر جی، یہ ہجر کی شب کیا ہوئے ہے؟ اسی وقت کسی نوجوان نے ٹوکا، چاچا بیٹھ جا، یہ باتیں تیری سمجھ میں نہیں آئیں گی۔
دوسرا اس سے بھی 2 قدم آگے گیا۔ ابے یہ عاشقی معشوقی کی باتیں ہیں۔ اس نے ہاتھ رکھا اور زوردار نعرہ لگایا، ہائے مدھو بالا، پلا دے شربت وصل کا پیالہ۔ اس بات پر خاصا ہنگامہ برپا ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے اٹھ کر احتجاج کیا کہ جس نوجوان نے بالا والی بات کہی ہے اسے سزا کے طور پر فوراً کلاس سے نکال دیا جائے، مگر وہ نکلنے پر کسی طور پر آمادہ نہ تھا۔ اس کی دلیل یہ تھی کہ اس نے صرف شعر پڑھا تھا، گالی نہیں بکی تھی۔ کچھ اس کے حمایتی بھی پیدا ہو گئے۔ اس طرح 2 ٹولیاں بن گئیں اور ایک دوسرے کے خلاف شور مچانے لگے۔ سلمان گھبرا گیا۔ فوراً ہی علی احمد سامنے آ گیا۔ اس نے انہیں سمجھا بجھا کر کلاس کو قابو میں کیا اور دیر تک تختہ سیاہ پر عام فہم اور دلچسپ جملے لکھ لکھ کر پوچھتا رہا۔ اس رات سلمان اور علی احمد تعلیم بالغاں کے مرکز سے دیر میں لوٹے۔ راستے میں علی احمد نے سلمان کو سمجھایا کہ جن لوگوں کو وہ پڑھاتا ہے وہ بہت پسماندہ اور بچھڑے ہوئے ہیں۔ فلک پیما کا مقصد فی الحال یہ ہے کہ انہیں اتنا علم سکھا دیا جائے کہ وہ کچھ پڑھنے لکھنے کے قابل ہو جائیں۔ ان کی ذہنی نشو و نما مطالعے سے ہوگی، جو بعد کا مرحلہ ہے۔ سلمان چپ رہا۔ الفاظ معنی: بیت گئی، گزر گئی، ہجر جدائی، شربت وصل مراد ملاقات، پچھڑے ہوئے مراد کم علم۔ علی احمد نے مسکرا کر کہا، تمہارے رومانٹک موڈ نے تو پوری کلاس کو رومانٹک بنا دیا تھا۔ سلمان پہلے ہی شرمندہ تھا، اس جملے پر اور شرمندہ ہو گیا۔ اس سے کچھ نہ کہا گیا، خاموشی سے علی احمد کا طنز جھیل گیا۔ فلک پیما کا ماہانہ اجلاس ہوا۔ ڈاکٹر زیدی نے ہر گروپ کے بارے میں رپورٹ پیش کی۔ اس کے تجزیے سے یہ اندازہ ہوا کہ علی احمد کا گروپ سب سے زیادہ کامیاب اور مؤثر ثابت ہو رہا تھا۔ دارالمطالعے قائم کرنے والے گروپ کا کام افسوسناک حد تک سست اور غیر مؤثر تھا۔ حقیقت بھی یہی تھی۔ فی الحال ایک دارالمطالعہ قائم کیا گیا تھا۔ وہ ایسی بستی میں تھا جہاں کی بیشتر آبادی بالکل ان پڑھ تھی۔ دارالمطالعہ ہر وقت خالی رہتا۔ کبھی کبھار کوئی آتا تو صرف رسالوں اور اخباروں کی تصاویر دیکھ کر چلا جاتا۔ لہٰذا اجلاس نے یہ فیصلہ کیا کہ دارالمطالعہ گروپ ختم کر دیا جائے اور اسے تعلیم بالغاں گروپ میں مدغم کر دیا جائے۔ تعلیم بالغاں کے ساتھ ساتھ تقریروں کا سلسلہ بھی چلتا رہا۔ صفدر بشیر اپنے گروپ کے دوست قائل رکھوں کے ہمراہ روزانہ کسی پسماندہ بستی میں جاتا اور اچھا شہری بننے اور صاف ستھری زندگی بسر کرنے اور تعلیم کی اہمیت پر زور دیتا۔ توہم پرستی اور فرسودہ رسم و رواج سے پیدا ہونے والی سماجی برائیوں کی نشاندہی کرتا، انہیں ترک کرنے اور ان کے خلاف مؤثر طور پر جد و جہد کرنے کی تلقین کرتا۔ وہ عام فہم انداز میں ان کی ذہنی تربیت کرتا، ان کا سیاسی اور سماجی شعور بیدار کرنے کی کوشش کرتا۔ ہر شام وہ کسی چوراہے یا گلی کے نکڑ پر کھڑا ہو جاتا، اپنی تقریر شروع کرتا۔ اس کی تقریر سننے کے لیے لوگ اکٹھا ہوتے، دلچسپی اور توجہ سے اس کی باتیں سنتے اور اپنے اپنے ٹھکانوں کو لوٹ جاتے۔ لیکن کچھ ہی عرصے بعد صفدر بشیر یہ محسوس کرنے لگا کہ ان جلسوں کا خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا۔ اس کی حیثیت مجمع گیر عطائی معالج یا دوا فروش کی مانند ہے، جو اپنی لچھے دار اور پر لطف باتوں سے لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کی جیبوں سے رقم نکلوانے کا گر جانتا ہے۔ صفدر بشیر اپنی کوششوں کے بارے میں اسی انداز سے سوچ رہا تھا۔ الفاظ معنی: مدغم کرنا، باہم ملا دینا۔ توہم پرستی مراد پرانے خیالات کو ماننا۔ فرسودہ پرانے، مجمع گیر مجمع لگانے والا۔ عطائی وہ شخص جس نے کسی فن کی باقاعدہ تعلیم حاصل نہ کی ہو۔ لچھے دار مزیدار پر پیچ باتیں۔ گر فارمولہ کسی کام کے کرنے کا خاص طریقہ کار۔ وہ عوام میں جس تبدیلی کے دیکھنے کا خواہاں تھا کہیں نظر نہ آتی تھی۔ حالانکہ ڈاکٹر زیدی نے اپنی رپورٹ میں اس کے گروپ کی کوششوں کو سراہا تھا اور یہ موقف اختیار کیا تھا کہ تحریک بالغاں کو کامیاب بنانے میں صفدر بشیر اور اس کے گروپ کے دوسرے اسکائلارکوں کی تقریر نے بڑی حد تک زمین ہموار کی ہے۔ شہر کے پسماندہ اور نشیبی علاقوں میں ناگہاں ٹائیفائڈ کی وبا پھوٹ پڑی۔ تعلیم بالغاں کے مرکزوں میں طلباء کی تعداد تیزی سے گھٹنے لگی۔ ہر طرف بیماری کا زور تھا۔ صورتحال تشویشناک تھی۔ صفدر بشیر نے فوراً فلک پیما کا ہنگامی اجلاس بلایا اور یہ تجویز پیش کی کہ اس کا گروپ بھی شامل کیا جائے۔ ڈاکٹر زیدی کی سربراہی میں ایک نیا گروپ تشکیل دیا جائے جو ٹائیفائڈ کے مریضوں کو ابتدائی امداد مہیا کرے۔ اس تجویز کو صورتحال کی نزاکت کے پیش نظر اتفاق رائے سے منظور کر لیا گیا۔ فلک پیما کے فنڈ سے 5,000 روپے ابتدائی اخراجات کے لیے منظور کیے گئے۔ ڈاکٹر زیدی کی مدد کے لیے 4 اسکائلارک دیے۔
سلمان نے بھی اس سلسلے میں ایک تجویز پیش کی، اور وہ یہ تھی کہ تعلیم بالغاں کا کام چونکہ شام کو ہوتا ہے، لہٰذا اس گروپ میں کام کرنے والوں کو دن میں اپنے وقت کا کچھ حصہ طبی امداد کے لیے دینا چاہیے۔ تجویز معقول تھی اور ہنگامی حالات میں نہایت مناسب تھی، چنانچہ اسے بھی مان لیا گیا۔ صفدر بشیر نے سلمان کے اس جذبے کی دل کھول کر داد دی۔ جلد ہی فلک پیما کی جانب سے ٹائیفائیڈ کے مریضوں کے لیے ایک متاثر علاقے میں طبی امداد کا مرکز کھول دیا گیا۔ بڑے جوش و خروش اور لگن سے طبی امداد کا کام شروع ہوا۔ اسکائی لارک سویرے ہی سویرے ہیڈ کوارٹر سے نکلتے اور رات گئے لوٹتے۔ وہ مریضوں کو دوا دیتے، ان کی ہر طرح دیکھ بھال کرتے، بیماری کے خلاف احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے طریقے بتاتے، گندگی سے پرہیز اور صفائی پر زور دیتے۔ الفاظ مانی: زمین ہموار کی، مراد بنیاد قائم کی۔ ناگہاں، اچانک۔ وبا، وہ بیماری جو ہوا کے خراب ہونے سے پھیلتی ہے۔ نزاکت، نازک ہونا۔ وہ ہر کام ڈاکٹر زیدی کی ہدایت اور مشورے سے کرتے۔ ڈاکٹر زیدی ان دنوں اس قدر مصروف رہتا کہ سر اٹھانے کی مہلت نہ ملتی۔ اکثر رات کو طبی مرکز میں کرسی پر بیٹھے بیٹھے سو جاتا۔ ذرا آنکھ لگتی کہ اطلاع ملتی فلاں مریض کی حالت نازک ہے، وہ فوراً اس کے پاس پہنچتا۔ کچھ عرصے بعد یہ اندازہ ہو گیا کہ ایک ڈاکٹر سے کام نہ چلے گا۔ ڈاکٹر زیدی کی کوشش سے 2 ڈاکٹروں کی رضاکارانہ خدمات حاصل کی گئیں۔ دونوں نیک دل اور خدا ترس تھے، ان میں خدمت خلق کی لگن بھی تھی۔ اب فلک پیما نے 2 طبی مراکز اور کھول دیے تھے۔ ہر مرکز کا انچارج ایک ڈاکٹر تھا۔ ان کیمپوں کے اخراجات کے لیے مزید 5,000 کی رقم منظور کی گئی۔ شہر کے سرکاری اور خیراتی اسپتالوں کا انتظام انتہائی ناقص تھا، اور ان سے بھی زیادہ افسوسناک رویہ بیشتر پرائیویٹ پریکٹس کرنے والے ڈاکٹروں کا تھا۔ لہٰذا مریض فلک پیما کے طبی امداد کے مرکزوں میں علاج کرانے کو ترجیح دیتے۔ ہر وقت وہاں مریضوں کا ہجوم رہتا۔ ٹائیفائیڈ کی وبا رفتہ رفتہ کم ہوتی گئی، مگر اس سلسلے میں فلک پیما نے جو کام کیا اس نے اسکائی لارکوں کو پسماندہ علاقوں اور بستیوں میں بہت مقبول بنا دیا۔ آئندہ اجلاس میں جب ہر گروپ کے کام کا جائزہ لیا گیا تو یہ تجویز سامنے آئی کہ اب چونکہ ٹائیفائیڈ کی وبا ختم ہو چکی ہے، لہٰذا طبی امداد کا گروپ توڑ دیا جائے۔ لیکن بعض اسکائی لارکوں نے اس کی شدید مخالفت کی۔ وہ چاہتے تھے کہ اس گروپ کو برقرار رکھا جائے اور کسی بستی میں جگہ حاصل کر کے ایک چھوٹا سا اسپتال قائم کیا جائے۔ اس منصوبے میں چونکہ اخراجات زیادہ تھے، اس لیے متفقہ طور پر کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ کئی گھنٹے تک بحث جاری رہی۔ آخر رائے شماری ہوئی اور اکثریت اس بات کے حق میں نکلی کہ اسپتال ضرور قائم کیا جائے۔ اسپتال کے لیے سب سے پہلے ایک قطع اراضی حاصل کرنا ضروری تھا۔ الفاظ معنی: رضاکارانہ، بغیر معاوضہ قیمت کے اپنی خدمات ملک و قوم کے لیے پیش کرنا۔ قطع اراضی، زمین کا ٹکڑا۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے ایک انتظامی کمیٹی بنائی گئی جس نے مختلف علاقوں میں گھوم پھر کر ایک ایسی جگہ منتخب کی جو سڑک کے کنارے تھی اور اس کے نقطۂ نظر سے نہایت موزوں تھی۔ دوسرے ہی دن فلک پیما کا ایک وفد متعلقہ حکام سے ملا۔ حکام سے ملاقاتوں کا یہ سلسلہ ایک عرصہ تک جاری رہا۔ آخر بہت دوڑ دھوپ کے بعد ایک قطع اراضی کا الاٹمنٹ مل گیا، مگر اس قطع اراضی کے ساتھ مشکل یہ تھی کہ اس پر چند خاندان ناجائز طور پر قابض تھے اور ایک مدت سے وہاں آباد تھے۔ وہ اسے خالی کرنے پر کسی طور پر آمادہ نہ تھے۔ ان کی بے دخلی کا حکم نامہ جاری کیا گیا تو لڑنے جھگڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ خاصی نازک صورتحال پیدا ہو گئی۔ فوراً فلک پیما کا ہنگامی اجلاس بلایا گیا، جس میں یہ طے کیا گیا کہ سلمان اپنا اثر و رسوخ کام میں لائے، اس لیے کہ اس علاقے میں تعلیم بالغاں کا جو مرکز قائم تھا اس کا انچارج سلمان ہی تھا۔ دوسرے روز سلمان نے اپنے شاگردوں سے اس سلسلے میں بات چیت کی۔ ماسٹر جی کی بات کس طرح خالی جا سکتی تھی؟ دوبارہ اس مسئلے کی جانب توجہ دلانے کی نوبت نہ آئی۔ پوری بستی لوگوں کے سر ہو گئی کہ پلاٹ خالی کرو۔ منت سماجت بھی کی اور دھمکی دی بھی کہ پلاٹ خالی نہ کیا تو ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے گا۔ وہ لوگ تعداد میں تھوڑے تھے، بستی کے ہزاروں افراد سے دشمنی مول نہیں لے سکتے تھے۔ آخر انہوں نے جگہ خالی کر دی۔ بستی والوں نے دوسری جگہ ان کے مکانات تعمیر کرنے کے لیے چندہ جمع کیا۔ پھر سب نے خود ہی مل جل کر پہلے ہی کی طرح جھگیاں اور نیم پختہ مکانات بنا لیے۔ یہ سارا کام آنن فانن ہوا، نہ کوئی کھلبلی مچی، نہ ہنگامہ ہوا۔ سب کام اطمینان اور سکون سے ہوتے رہے۔ اسکائی لارکوں نے ایک روز جا کر دیکھا تو پلاٹ خالی تھا، ملبہ تک صاف کر دیا گیا تھا۔ زمین سرما کی ہلکی بسنتی دھوپ میں اجلی اجلی نظر آ رہی تھی۔ جگہ کا مسئلہ حل ہو گیا تو اسپتال کی تعمیر کا کام زیر بحث آیا۔ فنڈ میں صرف 6,000 روپے رہ گئے تھے۔ صفدر بشیر نے مزید 10,000 روپے دیے۔
اور یہ رقم بھی اسپتال کے لیے کم تھی۔ الفاظ معنی: نقطۂ نظر، خیال، اندازہ، بے دخلی، اخراج، نکالنا، اثر و رسوخ، تعلقات، آنن فانن، دیکھتے ہی دیکھتے، چٹیل، صاف میدان، جہاں درخت نہ ہوں۔ اسکائی لارکوں نے ایک اجلاس میں مالی مشکلات کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا کہ اسپتال کی تعمیر کا کام خود اپنے دست و بازو سے انجام دیا جائے۔ اس اجلاس میں یہ تجویز بھی پیش ہوئی کہ علاقے کے عوام سے اسپتال کی تعمیر کے لیے چندہ لینے کی کوشش کی جائے، لیکن کئی اسکائی لارکوں نے تجویز کی سخت مخالفت کی۔ اختلاف رائے کے باعث اس تجویز پر اجلاس میں کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ اسے آئندہ اجلاس تک ملتوی کر دیا گیا۔ البتہ اسکائی لارکوں کو ہدایت کی گئی کہ وہ علاقے کے رہنے والوں سے بات چیت کرنے کے بعد یہ اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ اگر چندے کی مہم شروع کی جائے تو اس کی کامیابی کے کس قدر امکانات ہیں۔ اتوار کی صبح صفدر بشیر کی کوٹھی پر ایک جھلکتی ہوئی کیڈلک آ کر رکی۔ ایک ادھیڑ آدمی کار کا دروازہ کھول کر باہر آیا۔ اس کا جسم کسی قدر بھاری بھرکم تھا، سر کے بال اڑے ہوئے تھے، چہرے پر سرخی تھی، آنکھوں پر سنہری فریم کا چشمہ تھا۔ اپنی آن بان اور وضاقتہ سے وہ خاصا معزز لگتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چھڑی کے سہارے چلتا ہوا کوٹھی کے اندر داخل ہوا اور صفدر بشیر سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ صفدر بشیر اس وقت کوٹھی میں موجود تھا۔ ڈرائنگ روم میں دونوں کی ملاقات ہوئی۔ اجنبی نے صفدر بشیر سے اپنا تعارف کروایا۔ اس کا نام خان بہادر فرزند علی تھا۔ اس کے پاس ہزاروں ایکڑ زرعی اراضی اور جائیداد تھی۔ یہ متروکہ املاک تھی جو اس نے اپنے کلیم کی بنیاد پر الاٹ کرائی تھی۔ زمینداری کے ساتھ ساتھ اس نے کاروبار بھی شروع کر دیا تھا۔ اس کی مستقل رہائش بھی شہر ہی میں تھی۔ وہ خاندانی رئیس تھا۔ اس کا باپ بھی خان بہادر تھا، مگر تاج برطانیہ کی گراں قدر خدمات انجام دینے اور تمام تر جانثاری کے باوجود سر کا خطاب حاصل کرنے کا ارمان دل میں لیے دنیا سے رخصت ہو گیا تھا۔ خان بہادر فرزند علی نے ملاقات کا مقصد یہ بتایا کہ وہ چندے کی صورت میں فلک پیما کی مالی امداد کرنا چاہتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کی کچھ تجاویز بھی تھیں۔ الفاظ معنی: شان و شوکت، وضاقتہ، شکل و صورت، متروکہ املاک، چھوڑی ہوئی جائیداد۔ اس کے ساتھ اس کی کچھ تجاویز بھی تھیں۔ مسئلہ چونکہ اہم تھا لہٰذا سینئر اسکائی لارکوں سے مشورہ کرنا ضروری تھا۔ صفدر بشیر نے علی احمد فہیم اللہ اور ڈاکٹر زیدی کو ڈرائنگ روم میں بلایا۔ خان بہادر نے ان کے سامنے امداد کی پیشکش کی اور اس خواہش کی کہ اسے اپنی تجاویز تمام ارکان کے سامنے پیش کرنے کا موقع دیا جائے۔ یہ بات فلک پیما کے اصولوں کے خلاف تھی، مگر صفدر بشیر کی سفارش پر خان بہادر کی درخواست منظور کر لی گئی۔ تمام اسکائی لارک اتفاق سے ہیڈ کوارٹر میں موجود تھے، لہٰذا اسی وقت فلک پیما کا ہنگامی اجلاس بلایا گیا۔ تھوڑی دیر بعد تمام اسکائی لارک کانفرنس روم میں جمع ہو گئے۔ خان بہادر بھی ان کے ہمراہ کمرے میں پہنچ گیا۔ اجلاس کی صدارت کے لیے علی احمد کا نام تجویز کیا گیا، جسے دیگر اسکائی لارکوں کی تائید سے منظور کر لیا گیا۔ علی احمد صدر کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اجلاس کی کارروائی کا آغاز ہوا تو صفدر بشیر نے کھڑے ہو کر خان بہادر فرزند علی کا اسکائی لارکوں سے تعارف کرایا اور اس کی مالی پیشکش کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ خان بہادر اس جلسے میں اجلاس کے سامنے کچھ تجاویز پیش کرنا چاہتے ہیں۔ جب صفدر بشیر اپنی بات کہہ کر بیٹھ گیا تو خان بہادر نے کھڑے ہو کر صدر سے اجازت لے کر گلا صاف کیا، رومال سے چہرے کا پسینہ خشک کیا، چشمہ آنکھوں پر درست کیا۔ اس تیاری میں تقریباً 1 منٹ صرف کیا۔ اس کے انداز میں ایک خاص قسم کا رکھ رکھاؤ تھا۔ اس کی آواز اور لہجے میں نرمی تھی۔ بات کرتے وقت وہ بار بار اپنی گردن کو ایک خاص انداز سے خم دیتا تھا۔ اس نے سب سے پہلے فلک پیما کے فلاحی کاموں کی تعریف و توثیق کی۔ اسکائی لارکوں اس کی خاطر خواہ حوصلہ افزائی کی۔ وہ اس وقت بڑے سرپرستانہ انداز میں بول رہا تھا، بار بار مسکرا کے ہلکے ہلکے کش لگاتا اور سامنے بیٹھے ہوئے اسکائی لارکوں کو ایسی نظروں سے دیکھتا جو درسگاہ کے طالب علم ہیں، جن کا تجربہ محدود اور مشاہدہ زندگی کے ابتدائی مراحل میں ہے۔ اسکائی لارکوں نے اس کی باتوں پر کسی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ وہ نہ صرف سن و سال میں بہت بڑا تھا بلکہ خاصا باوقار بھی نظر آ رہا تھا۔ خان بہادر اپنی بات کہتے کہتے لمحے بھر کے لیے رکا۔ اس نے بریف کیس کھولا، اپنا چیک نکالا اور اسکائی لارکوں کے روبرو پیش کرتے ہوئے بولا۔ الفاظ معنی: رکھ رکھاؤ، سلیقہ، خاطر خواہ، خواہش کے مطابق، سن و سال مراد عمر و تجربہ۔ پیش کرتے ہوئے بولا، میں نے سنا ہے کہ آپ کی تنظیم
ہسپتال تعمیر کرنا چاہتی ہے اور اس کے لیے اسے مالی امداد کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں میری جانب سے یہ چیک حقیر پیشکش ہے۔ یہ 20,000 کا چیک ہے۔ خان بہادر نے 20,000 پر خاص طور پر زور دیا اور اسکائلارکوں کو اس طرح گردن اونچی کر کے دیکھا کہ وہ چٹان کی طرح پرشکوہ نظر آنے لگا۔ گردن اونچی کر کے اس طرح دیکھا کہ وہ چٹان کی طرح پرشکوہ نظر آنے لگا۔ اس نے 20,000 کا چیک صدر کو دیا۔ لمحہ بھر تک خاموش کھڑا رہا۔ اب اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھا گئی تھی۔ اس نے سگار پر لمبا کش لگایا اور اسکائی لارکوں سے خطاب کرتے ہوئے یوں گویا ہوا: مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ ضرور اسپتال تعمیر کر لیں گے۔ آپ میں وہ جذبہ و عمل پایا جاتا ہے جس سے زندگی میں بڑے بڑے کام انجام دیے جا سکتے ہیں۔ اچانک اس نے اپنا لہجہ بدل دیا، گردن کو اپنے مخصوص انداز میں خم دیا۔ مگر آپ اسپتال تو بنا لیں گے کس طرح؟ میرا مطلب اس کے اخراجات سے ہیں۔ اس کی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں: حکومت کی امداد یا ذاتی فنڈ، اور یہ دونوں ہی صورتیں فی الحال ممکن نہیں۔ خان بہادر فرزند علی نے سگار کے 2-4 کش لگائے، سامنے بیٹھے ہوئے اسکائی لارکوں پر طائرانہ نظر ڈالی اور سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا: مجھے نہیں معلوم کہ آپ کی تنظیم نے اس مسئلہ پر کیا سوچا ہے، البتہ اس سلسلے میں میری ایک تجویز ہے، امید ہے کہ آپ اسے پسند فرمائیں گے۔ دیکھیے، بنیادی بات یہ ہے کہ اسپتال کے اخراجات کے لیے ایک مستقل آمدنی کا وسیلہ ہونا ضروری ہے۔ کیوں نہ آپ ایسا کریں، اسپتال کے نام پر دوائیں امپورٹ کرنے کا لائسنس حاصل کریں۔ یہ لائسنس تو بہرحال آپ کو حاصل کرنا ہی پڑے گا، مگر اس میں اتنا اور کرنا پڑے گا کہ لائسنس اسپتال کی ضرورت سے زیادہ ہو، کم از کم 2 گنا ہونا چاہیے۔ دواؤں کا جو فاضل کوٹا بچے اسے بازار میں بہت اچھی قیمت پر فروخت کیا جا سکتا ہے۔ میرا مطلب آپ بخوبی سمجھ گئے ہوں گے۔ اس نے بلیک مارکیٹ میں دوائیں فروخت کرنے کی بات کہنے سے حت الوضع اعتراض کیا۔ دوسری طرف مسکرا کر اسکائی لارکوں کو دیکھا۔ امپورٹ لائسنس اور دواؤں کی فروخت کے بارے میں الفاظ معنی: پرشکوہ، روبدار، شان و شوکت والا، طائرانہ، سرسری، فاضل، بچ جانے والا، حت الوسع، جہاں تک ہو سکے، احتراز، پرہیز۔ امپورٹ لائسنس اور دواؤں کی فروخت کے بارے میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس کا بندوبست میں کر دوں گا۔ البتہ یہاں ایک بات کی وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے، وہ یہ کہ دواؤں کی فروخت سے جو منافع ہوگا اس میں 50% اس پارٹی کو دینا پڑے گا جو آپ کے لیے امپورٹ لائسنس مہیا کرے گی اور دوائیں فروخت کرنے کی بھی ذمہ دار ہوگی، اس لیے کہ یہ کام آپ لوگوں کے بس کا نہیں۔ اس کی تجویز سن کر اسکائی لارکوں نے بے چینی سے پہلو بدلے۔ کمرے کی فضا میں بیزاری پیدا ہوئی، مگر کسی نے زبان سے ایک لفظ نہیں نکالا۔ سب خاموش بیٹھے رہے۔ خان بہادر نے بدلی ہوئی فضا کو محسوس کیا اور بڑے شگفتہ انداز میں مسکرا کر بولا: ممکن ہے کہ آپ لوگ میری اس تجویز پر چونکیں کہ یہ شخص کیا بک رہا ہے، ہمیں بلیک مارکیٹنگ کی ترغیب دے رہا ہے۔ اس دفعہ وہ کھل کر مسکرایا: ہے تو بھائی یہ بلیک مارکیٹنگ ہی، مگر صاحب کبھی کبھی یہ بھی کرنا پڑتا ہے۔ سر سید مرحوم کو اپنے مشن کے لیے طوائفوں سے چندہ ملا تھا۔ مولویوں نے بڑا شور مچایا کہ یہ حرام کی کمائی ہے، اس کا استعمال قطعی غیر شرعی ہے۔ سر سید اگر ان کی باتوں سے مروب ہو جاتے تو جناب آج یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نظر نہ آتی۔ جس نے سچ پوچھی ہے تو برِ صغیر کے مسلمانوں میں سیاسی بصیرت اور بیداری کا جذبہ پیدا کیا، اور غالب نے غالباً اسی موقع کے لیے کہا تھا: میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی۔ اس نے اسکائی لارکوں پر طائرانہ نظر ڈالی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نیک کام کے لیے کبھی برائی کا سہارا بھی لینا پڑتا ہے۔ خان بہادر نے ذرا دیر کے لیے خاموشی اختیار کی، سگار سے تھوڑا شغل کیا اور فاتحانہ انداز سے سر اونچا کر کے تمام اسکائی لارکوں کے رد عمل کا اندازہ لگانے کی کوشش کی۔ اسکائی لارکوں کی کشیدگی کا احساس زائل ہو رہا تھا، ان کے چہرے سوچتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ کمرے میں خاموشی چھائی تھی۔ خان بہادر نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور لہجے میں شفقت پیدا کرتے ہوئے بولا: جی چاہتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کچھ کام کروں، بھاگ دوڑ کرنا اب میرے بس کی بات نہیں، عمر 55 سے بھی تجاوز کر چکی ہے، مگر کام کرنے کا حوصلہ ضرور ہے۔ الفاظ معنی: ارتعاش، بے چینی، سنسناہٹ، مضمر، چھپی ہوئی، پوشیدہ، کشیدگی، کھنچاؤ، رنجش، زائل ہونا، دور ہونا، کم ہونا۔
مگر کام کرنے کا حوصلہ ضرور ہے۔ آپ لوگ مجھے اپنا مشیر بنا لیں، پھر دیکھیے میں کیسے اس تنظیم کو چلاتا ہوں۔ میرا ایک مشورہ یاد رکھیے، ہر کام کے لیے روپیہ بہت بڑی قوت ہے۔ تنظیم بنا لینا آسان ہے مگر اس کا چلانا بہت مشکل ہے۔ بغیر فنڈ کے کوئی جماعت یا تنظیم نہیں چلتی۔ بہرحال میں نے آپ کے سامنے ایک مخلصانہ تجویز پیش کی ہے۔ اب جو جی چاہے آپ لوگ فیصلہ کریں، آپ کو اختیار ہے۔ وہ کیا کہا ہے کسی شاعر نے، مانو نہ مانو جانے جہاں اختیار ہے، ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے دیتے ہیں۔ بس مجھے یہی عرض کرنا تھا، آگے آپ لوگوں کی مرضی۔ میں نے خلوص دل اور نیک نیتی سے اپنی معروضات پیش کر دیں۔ وہ اطمینان سے کرسی پر بیٹھ گیا اور آہستہ آہستہ سگار پر کش لگاتا رہا۔ کمرے میں کچھ دیر خاموشی چھائی رہی۔ پھر اسکائی لارکو نے صدر سے بولنے کی اجازت چاہی مگر اس نے کسی کو کچھ کہنے کا موقع نہیں دیا۔ خان بہادر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، خان بہادر صاحب، ہم آپ کے قیمتی مشوروں کے لیے بے حد ممنون ہیں۔ اب ہمیں اس بات کا موقع دیجیے کہ ہم اس کے تمام پہلوؤں پر غور کر کے کسی نتیجے پر پہنچ سکیں۔ خان بہادر نے کہا، آپ اپنے فیصلے سے مجھے کب تک مطلع کر سکیں گے؟ مجھے یقین ہے کہ اسی اجلاس میں کچھ نہ کچھ ضرور طے ہو جائے گا۔ وہ بولا، اگر آپ مجھے بھی بحث میں حصہ لینے کا موقع دیں تو مجھے اپنا نقطہ نظر سمجھانے میں سہولت ہوگی۔ علی احمد نے اس کی رائے سے اتفاق نہ کیا، صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا، مجھے افسوس ہے کہ میں ایسی اجازت نہ دے سکوں گا، یہ بے ضابطہ بات ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اپنی بات بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دی، اب اس سے زیادہ وضاحت کی اور کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ خان بہادر فرزند علی نے مزید اصرار نہ کیا، وہ رات کے 9 بجے آنے کا وعدہ کر کے رخصت ہو گیا۔ صفدر بشیر نے تمام اسکائی لارکوں کی جانب اس کا شکریہ ادا کیا اور کوٹھی کے گیٹ تک چھوڑنے گیا۔ الفاظ و معنی: نیک و بد، اچھائی برائی، معروضات، معروضہ کی جمع، گزارشات، بے ضابطہ، قانون کے خلاف، قاعدہ کے خلاف۔ اس کے جانے کے بعد اجلاس کی کارروائی از سر نو شروع کی گئی۔ صدر نے خان بہادر کی بات پر اسکائی لارکوں کو اظہار رائے کی دعوت دی۔ وہ بہت دیر سے بولنے کے لیے بے چین تھے۔ بار بار ہی کئی اسکائی لارکوں نے بولنا شروع کر دیا۔ اس طرح اجلاس میں گڑبڑ پیدا ہو گئی۔ وہ چیخ چیخ کر بول رہے تھے۔ ان میں ایسے بھی تھے جو خان بہادر کے ہم خیال تھے اور وہ بھی تھے جو اس کی تجویز کی مخالفت کر رہے تھے۔ اجلاس کا رنگ بگڑتا جا رہا تھا۔ علی احمد نے بڑی مشکل سے صورتحال کو کنٹرول میں کیا اور بحث کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ایک اسکائی لارک اگر تجویز کی حمایت میں ہے تو دوسرے کو مخالفت میں بولنے کا موقع دیا جاتا، پھر بھی بار بار مداخلت کی جاتی۔ اس بحث سے جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ اسکائی لارکوں کی اکثریت خان بہادر کی ہم خیال ہے، جس میں سلمان پیش تھا۔ وہ اس وقت بے حد جذباتی ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی تقریر میں نہ صرف اس بات پر زور دیا کہ خان بہادر کی تجویز قبول کر لی جائے بلکہ جذبات کی رو میں اور بھی بہت کچھ کہہ گیا۔ تقریر کرتے کرتے ایک بار اس نے آواز اونچی کرتے ہوئے کہا، آپ کو دواؤں کی چور بازاری پر اعتراض ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ اگر ہمیں بینکوں میں پڑے سرمایہ داروں کی تجوریاں توڑنا پڑیں، جاگیروں کے محلوں پر ڈاکہ ڈالنا پڑے تو ہمیں اس سے بھی دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں روپیہ چاہیے، غریب اور پسماندہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے۔ ہم اس کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ہمارا نصب العین انہیں بلند اور ان کی عظیم ہے۔ ہمارا نصب العین انہیں بلند اور ہمارا عظیم ہے۔ ہمیں جھوٹی اخلاقی اقدار کو نظر انداز کر کے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرح جلد سے جلد اپنے پروگرام کو عملی جامہ پہنا سکتے ہیں۔ ہمیں وقت کی اہمیت کسی حال میں بھی فراموش نہیں کرنی چاہیے۔ وہ دیر تک اسی انداز میں بولتا رہا۔ اس نے تقریر ختم کی تو اس کے ہم خیال اسکائی لارکوں نے زور زور سے تالیاں بجائیں۔ فلک پیما کا یہ اجلاس سپہر کو شروع ہوا تھا اور شام تک جاری رہا۔ اسکائی لارکوں نے اس سپہر کی چائے بھی کانفرنس روم ہی میں پی تھی اور اجلاس کی کارروائی جاری رکھی۔ بڑی گرما گرم بحث ہوتی رہی۔ جب شام کا دھندھلکا کوٹھی کے در و دیوار پر پھیل گیا اور کانفرنس روم کی دیوار گیریوں سے نارنجی شعاعیں پھوٹنے لگیں تو علی احمد بولنے کے لیے کھڑا ہوا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ تھا، آنکھوں میں سکون تھا۔ اس نے جذبات سے عاری نرم اور شگفتہ لہجے میں اپنی تقریر شروع کی۔ اسکائی لارک ساتھیوں، میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں وہ اجلاس کے صدر کے حیثیت سے نہیں بلکہ ایک عام اسکائی لارک کی حیثیت سے۔ یہ میری انفرادی رائے ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسکائی لارکوں نے خان بہادر
فرزند علی کی تجویز کے بنیادی مقصد کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ خان بہادر کاروباری قسم کے آدمی ہیں، روپے سے روپیہ پیدا کرنا ان کا مقصد حیات ہے۔ سلمان نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، ہمیں بھی خان بہادر کے بارے میں کسی قسم کی خوش فہمی نہیں ہے۔ ہم ان کو فرشتہ نہیں سمجھتے، لیکن اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے۔ علی احمد نے سلمان کو آگے بولنے کا موقع نہیں دیا۔ میں اسکائی لارک سلمان احمد سے درخواست کروں گا کہ وہ مجھے اپنی بات کہنے کا موقع دیں۔ سلمان نے اسے مشتعل کرنے کی کوشش نہیں کی اور خاموشی سے اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ علی احمد نے اپنی تقریر جاری کرتے ہوئے کہا، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خان بہادر کا مقصد حیات زیادہ سے زیادہ روپیہ پیدا کرنا ہے، یعنی اپنی ضروریات سے بہت زیادہ دولت حاصل کرنے کی خواہش۔ یہ خواہش ایک مجرمانہ فعل ہے۔ اس کا مطلب ہے دوسروں کے گھروں سے روشنی چھین کر اپنے ایوانوں میں چراغاں کرنا، غریبوں کے خون پسینے سے جھلکتی ہوئی کاروں کے لیے پٹرول مہیا کرنا، لاکھوں انسانوں کے لیے برہنگی اور اپنے لیے اطلس و کم خواب۔ علی احمد کا لہجہ بتدریج تیکھا ہوتا گیا، اس کی آواز میں گھن گرج پیدا ہو گئی۔ یہ محنت اور استحصال ہے، ڈاکہ زنی ہے۔ اسکائی لارکوں میں سنسنی پھیل گئی۔ وہ سحر زدہ انسانوں کی طرح خاموش بیٹھے علی احمد کو دیکھتے رہے، جو اب اونچی آواز سے بول رہا تھا۔ خان بہادر سے ہمارا کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ ہماری راہیں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ وہ فلک پیما کو اپنے مقاصد کا اعلی کار بنانا چاہتے ہیں۔ پہلے دواؤں کی بلیک مارکیٹ ہوگی۔ الفاظ معنی: ایوان، محل، برہنگی، بے لباسی، اطلس و کم خواب، ریشمی کپڑے، بتدریج، آہستہ آہستہ، گھن گرج، مراد تیزی اور جوش، استحصال، ظلم، اعلی کار، ذریعہ وسیلہ۔ پہلے دواؤں کی بلیک مارکیٹ ہوگی اور خان بہادر کے مشوروں پر یوں ہی عمل ہوتا رہا تو پھر ایک دن ایسا بھی آ جائے گا کہ اسپتال میں دواؤں کے بجائے رنگین پانی کی بوتلیں نظر آئیں گی۔ دوائیں چور بازار میں پہنچ جایا کریں گی اور بیماریوں میں مبتلا بے سہارا اور محتاج انسان سسک سسک کر دم توڑتے رہیں گے۔ علی احمد نے ہاتھ اٹھا کر انگلی کی شہادت سے بلندی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں اس تجویز کے پس پردہ فلک پیما کی تباہی دیکھ رہا ہوں۔ اسکائی لارکوں کا عبرت ناک انجام۔ اجلاس پر سناٹا چھا گیا۔ ہر اسکائی لارک دم بخود تھا۔ کیا ضروری ہے کہ فلک پیما ایک شاندار اسپتال تعمیل کرے جس کے کثیر اخراجات نہ صرف بلیک مارکیٹنگ بلکہ بعض اسکائی لارکوں کے مطابق ڈاکہ زنی اور لوٹ مار تک کی جائے؟ اس کا اشارہ براہ راست سلمان کی جانب تھا۔ جناب من، یہ رابن ہوڈ کے شاہ رچرڈ کا عہد نہیں، جب چند امیروں کو لوٹ کر غریبوں کی مدد کی جاتی تھی۔ یہ علم و آگہی کا دور ہے، سائنس اور جمہوریت کا دور ہے۔ آج انسان اپنے مسائل کا بخوبی ادراک ہے۔ آج کے انسان کو اپنے مسائل کا بخوبی ادراک ہے۔ وہ اس کے لیے جد و جہد کر رہا ہے۔ جو لوگ ان مسائل کا حل نہیں جانتے وہ دہشت گردی اور لا قانونیت کی تبلیغ کرتے ہیں۔ ہمارے ملک کے بہت سے نوجوان جذباتی ہو کر اسی انداز سے سوچتے ہیں۔ یہ گمراہ کن رجحان ہے، یہ تباہی کا راستہ ہے۔ علی احمد نے تمام اسکائی لارکوں کے چہروں کا جائزہ لیا اور اپنے لہجے میں نرمی پیدا کرتے ہوئے گویا ہوا، جہاں تک خان بہادر کا تعلق ہے میں ان کے ساتھ اس حد تک تعاون کرنے کا مشورہ دوں گا کہ وہ ہسپتال کی تعمیر کے لیے جو چندہ دے رہے ہیں اسے قبول کر لیا جائے اور ان کی تجویز قبول نہ کر دی جائے۔ حالانکہ مجھے یقین ہے کہ اگر ان کی تجویز منظور نہ کی گئی تو وہ فلک پیما کو چندہ دینے پر بھی آمادہ نہیں ہوں گے۔ یہی ان کے خلوص اور نیک نیتی کی آزمائش ہوگی۔ مجھے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہنا۔ میں نے اپنی رائے کا پوری دیانتداری سے اظہار کر دیا۔ فیصلہ آپ سب مل کر کریں گے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ علی احمد نے اجلاس کی فضا بدل دی، چنانچہ رائے شماری کی بھی ضرورت نہ پڑی۔ الفاظ معنی: پس پردہ پیچھے، عبرت ناک، مراد انتہائی برا، آگہی، شعور، ادراک، علم، سمجھ، رائے شماری، ووٹنگ۔ تمام اسکائی لارکوں نے اس کی رائے سے اتفاق کیا۔ اجلاس ختم ہوا تو اسکائی لارکوں کے چہروں پر اطمینان اور سکون تھا۔ وہ ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے اور اپنی اپنی ڈیوٹی پر جانے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ رات کے 9 بجے تھے۔ خان بہادر کی کار فلک پیما کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے ایک بار پھر نمودار ہوئی۔ وہ مسکراتا ہوا ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ صفدر بشیر، علی احمد اور فہیم اللہ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ خان بہادر نے کچھ دیر تک ادھر ادھر کی گفتگو کی، پھر حرف مطلب پر آ گیا۔ کہیے، کیا فیصلہ ہوا آپ کے اجلاس میں؟
صفدر بشیر نے جواب دیا، خان بہادر صاحب، ہمیں افسوس ہے کہ ہم آپ کی تجویز پر عمل نہیں کر سکیں گے، البتہ اگر آپ اسپتال کی تعمیر کے لیے ہماری مالی امداد کرنا چاہیں تو ہم آپ کے بے حد ممنون ہوں گے۔ خان بہادر کا چہرہ فک ہو گیا، گھبرا کر بولا، ایسی صورت میں سنجیدگی سے غور کرنا پڑے گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ علی احمد نے نہایت خاموشی سے 20,000 کا چیک نکال کر اس کے سامنے ڈال دیا۔ یہ چیک حاضر ہے، آپ جیسا مناسب سمجھیں فیصلہ کریں۔ خان بہادر نے مسکرانے کی کوشش کی، لہجے میں نرمی پیدا کرتے ہوئے کہا، دیکھیے، برا ماننے کی بات نہیں، روپیہ بڑی محنت سے حاصل ہوتا ہے، لہٰذا آپ مجھے یہ حق تو دیں گے کہ اگر میں کسی مقصد کے لیے چندہ دوں تو یہ بھی دیکھوں کہ میری رقم کا صحیح کام پر صرف ہو رہی ہے یا نہیں۔ پھر آپ یہ بھی غور کریں کہ 20,000 بہت بڑی رقم ہوتی ہے، یہ حق آپ سے کون چھین سکتا ہے؟ علی احمد نے نہایت سنجیدگی سے کہا، اگر آپ فلک پیما کے پروگرام سے متفق نہیں تو پھر کسی تعاون کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ الفاظ معنی: چہرہ فک ہونا، چہرے کا رنگ اڑنا، صرف استعمال: متفق، ہم خیال۔ اوہو، آپ میری بات کا مطلب نہیں سمجھ سکے، آپ کے پروگرام سے تو مجھے 100% اتفاق ہے، لیکن جس طرح آپ اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں اس سے مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے۔ بھئی، آپ لوگوں نے میری تجویز پر معلوم ہوتا ہے جذباتی انداز سے غور کیا ہے، ورنہ اسے منظور نہ کرنا بڑی عجیب سی بات لگتی ہے۔ صفدر بشیر نے کچھ کہنا چاہا مگر اس سے قبل فہیم اللہ بول پڑا، خان بہادر صاحب، آپ کی تجویز کے ہر پہلو پر اجلاس میں غور کیا گیا اور جو فیصلہ ہو چکا ہے اس میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں۔ صاحب، بات کچھ میری سمجھ میں آئی نہیں، خان بہادر نے بیزاری سے منہ بگاڑا۔ فہیم اللہ نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے خان صاحب کو دیکھا اور کسی قدر تیکھے لہجے میں بولا، معاف کیجئے، آپ کی سمجھ میں یہ بات آ بھی نہیں سکتی، ہمارے اور آپ کے سوچنے کے طریقے میں یہ بنیادی فرق ہے۔ خان بہادر کی پیشانی پر بل آ گیا، فہیم اللہ کی بات اسے سخت ناگوار گزری۔ ذرا دیر خاموش بیٹھا سوچتا رہا، پھر اس نے چیک اٹھا کر اطمینان سے بریف کیس میں رکھا اور شگفتہ مزاجی کے اظہار کے طور پر زبردستی مسکرا کر گویا ہوا، بھائی، آپ لوگ ماشاءاللہ نوجوان ہیں، تازہ خون ہے، اب یہ آپ کی مرضی، میری بات مانیں یا نہ مانیں۔ وہ زیادہ دیر نہ ٹھہرا، چند ہی منٹ بعد اٹھ کر چلا گیا۔ نیاز ان دنوں سخت پریشانی میں مبتلا تھا۔ ہوا یہ کہ ملٹری ڈپو سے ڈسپوزل کا کچھ سامان نکلا جس کے نیلام میں وہ بھی گیا۔ اس میں اونی کمبلوں کی ایک بڑی لاٹ تھی۔ بولی خلاف توقع اونچی گئی۔ نیاز گھر سے یہ سوچ کر آیا تھا کہ اسے یہ لاٹ خریدنا ہے، وہ بولی بڑھاتا گیا، 18,000 میں پوری لاٹ اس کے نام چھوٹ گئی۔ الفاظ معنی: شگفتہ مزاجی، خوش اخلاقی، لاٹ، مقدار، تعداد، اونچی گئی مراد بڑھ گئی، زیادہ ہو گئی۔ 18,000 میں پوری لاٹ اس کے نام چھوٹ گئی۔ وہ خوشی خوشی سارا مال ٹرکوں میں بھر کر دکان پر لایا۔ سردی کا موسم شروع ہو چکا تھا۔ اس نے سوچا کمبلوں کے اچھے دام مل جائیں گے، لیکن جب اس نے بنڈلوں کو کھولا تو سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ سارے کمبل بوسیدہ اور گلے ہوئے تھے، ذرا سا دباؤ پڑتا تو کاغذ کی طرح مسک جاتے۔ ڈپو کے جس اسٹور میں کمبل رکھے تھے وہاں نشیب تھا۔ برسات کا سارا پانی اسٹور کے اندر کسی نہ کسی طور داخل ہو گیا۔ کمبل عرصے تک اس میں پڑے پڑے گل گئے تھے۔ منافع تو ایک طرف رہا، لاگت نکلنے کے لالے پڑ گئے۔ دو ایک دلالوں کو اس نے مال دکھایا، وہ بازار میں نمونہ لے کر گئے اور چپ چاپ دکان پر لا کر ڈال گئے۔ کوئی کوڑیوں کے مول بھی لینے کو تیار نہ تھا۔ نیاز کی راتوں کی نیند اڑ گئی۔ وہ ہر وقت گہری سوچ میں ڈوبتا رہتا۔ چند ہی روز میں اس کا چہرہ مرجھا گیا، پیشانی پر سیاہ لکیریں ابھر آئیں۔ اسی پریشانی کے عالم میں ایک روز وہ گھر پہنچا تو خلاف معمول بیوی کو دالان میں نہ پا کر اسے تعجب ہوا۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ سپہر سے اس کی طبیعت گڑبڑ ہے۔ وہ اس وقت کمرے میں لیٹی تھی۔ نیاز نے جا کر دیکھا، تیز بخار تھا، حرارت سے چہرہ تمتما رہا تھا، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ بیوی کے سرہانے کھڑے کھڑے نیاز نے سوچا کہ اب اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کا وقت آ گیا ہے جس پر وہ عرصہ دراز سے غور کر رہا تھا۔ بظاہر اس نے بیوی سے دل جوئی کی باتیں کیں اور تسلی دے کر ڈاکٹر موٹو کی طرف چلا گیا۔ ڈاکٹر مطب بند کر کے جانے ہی والا تھا۔ اس وقت کوئی مریض موجود نہ تھا، کمپاؤنڈر بھی جا چکا تھا۔ دونوں نے تنہائی میں بیٹھ کر اطمینان سے باتیں کی۔ معاملہ پہلے ہی طے ہو چکا تھا۔ اب نیاز کو معاہدے کے مطابق 1,000 روپے پیشگی ادا کرنا تھے، جسے مہیا کرنا فی الحال اس کے لیے مشکل تھا۔
ان دنوں اس کا سارا سرمایہ کمبلوں کے علاوہ 2 اور سودوں میں بھی پھنسا ہوا تھا۔ اس نے ڈاکٹر سے کچھ مہلت چاہی تو اس نے بڑے روکھے پن سے کہا، نہیں بھائی، پیشگی رقم پہلے ملنی چاہیے، اس کے بعد ہی کچھ ہوگا۔ اس انکار پر نیاز سٹ پٹا کر رہ گیا۔ اس نے ڈاکٹر کو اپنی مالی پریشانیاں بتائیں، منت سماجت کی۔ الفاظ مانی، مسک جاتے پھٹ جاتے، نشیب گہرائی، لالے پڑنا مشکل ہونا، کوڑیوں کے مول کم قیمت پر، دل جوئی تسلی، سٹ پٹانا پریشان ہونا۔ منت سماجت کی تو وہ ذرا نرم پڑا اور بڑی مشکل سے مہینہ بھر کی مہلت دی، مگر ساتھ ہی یہ دھمکی بھی دی کہ اگر پیسے وقت پر نہ ملے تو وہ انجیکشن لگانا بند کر دے گا۔ نیاز اسی وقت ڈاکٹر موٹو کے ہمراہ گھر آیا۔ ڈاکٹر نے مریضہ کی نبض دیکھی، ٹیمپریچر دیکھا۔ تشویش کی قطعی کوئی بات نہ تھی، موسمی بخار تھا۔ 2 روز میں علاج معالجے کے بغیر بھی صحت یاب ہو جاتی، مگر ڈاکٹر نے ایک عجیب و غریب بیماری کا نام لے کر مرض کو پیچیدہ اور خطرناک بتایا۔ اس کی تشخیص کے مطابق مریضہ کا جگر بالکل خراب ہو چکا تھا اور آنتوں میں زخم پڑ گئے تھے۔ اس نے مریضہ کے سامنے ہی نیاز کو مشورہ دیا کہ علاج پابندی سے ہونا چاہیے ورنہ جان کا خطرہ ہے۔ اس علاج کے لیے اس نے انجیکشنوں کا کورس تجویز کیا۔ پہلا انجیکشن اسی وقت لگایا اور مریضہ کو ہدایت کی کہ پانی کم پیے، غذا میں نمک کا استعمال زیادہ کرے اور جسمانی مشقت سے پرہیز کرے۔ 2 روز میں سلطانہ کی ماں کا بخار اتر گیا، طبیعت سنبھلنے لگی۔ ڈاکٹر موٹو ہر چوتھے روز آ کر خود اپنے ہاتھ سے انجیکشن لگاتا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ مریضہ کی طبیعت کچھ عرصہ تک ٹھیک رہی، لیکن اچانک پھر بگڑنے لگی۔ ڈاکٹر نے کچھ پیٹنٹ دوائیں کیں جن سے کسی قدر افاقہ ہو گیا، مگر وہ روز بروز کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ہمیشہ سے سخت مشقت کی عادی تھی۔ ڈاکٹر کے کام کرنے کے باوجود گھر کے کام میں دلچسپی لیتی تھی، لیکن ذرا سا جسمانی کام کرنے کے بعد اس کی سانس پھول جاتی، آنکھوں تلے اندھیرا چھا جاتا، وہ نڈھال ہو کر بستر پر گر پڑتی، دیر تک طبیعت میں روانی نہ آتی۔ ایک روز اس نے دبی زبان سے اپنی بگڑتی ہوئی حالت کا نیاز سے تذکرہ کیا۔ وہ خفگی سے بولا، تم کو وہم ہو گیا ہے، آپ کو کیا پتہ میری حالت کیا ہو رہی ہے، نہ جانے یہ ڈاکٹر کیسا علاج کر رہا ہے، طبیعت سنبھلنے کے بجائے دن بدن گرتی جا رہی ہے، تم ہمیشہ کی شکی ہو، ہر وقت الٹی سیدھی باتیں سوچا کرتی ہو، مجھے تو کہیں سے تمہاری حالت بگڑتی ہوئی معلوم نہیں ہوتی، بلکہ پہلے سے اب صحت اچھی ہے۔ الفاظ مانی، پیچیدہ مشکل، پیٹنٹ مستند، افاقہ آرام، بلکہ پہلے سے اب صحت اچھی ہے۔ یوں وہم کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہ تھا۔ وہ زچ ہو کر بولی، میں کیسے بتاؤں کہ میری کیا حالت ہے؟ نیاز غصے سے آنکھیں نکال کر چیخا، تو پھر خیراتی اسپتال چلی جاؤ، تم کو تو وہیں کے علاج سے آرام ملے گا۔ لمحہ بھر کے لیے اس نے توقف کیا، پھر بجھے ہوئے لہجے میں بولا، دیکھو آج کل میں یوں ہی ایک چکر میں پھنسا ہوا ہوں، تم خام خواہ مجھے پریشان نہ کرو، ورنہ کہیں اپنا منہ کالا کر کے چلا جاؤں گا، پھر بیٹھی جس سے چاہے علاج کراتی رہنا۔ اس کی دھمکی سن کر وہ ایک دم سناٹے میں آ گئی۔ اس نے کوئی بات نہیں کی، خاموش بیٹھی رہی۔ نیاز تھوڑی دیر بیٹھا غصے سے بڑبڑاتا رہا، پھر اٹھ کر گھر سے باہر جانے لگا۔ اس وقت اس کے چہرے پر جھنجھلاہٹ تھی، وہ بار بار انگلیوں کو آپس میں رگڑ رہا تھا۔ اسے جاتے دیکھ کر بیوی نے ٹوکا، اتنی رات گئے کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ وہ جھلا کر بولا، جہنم میں۔ وہ اٹھ کر اس کی جانب بڑھی، آپ کو میری قسم جو گھر سے باہر گئے۔ نیاز کے قدم دروازے تک پہنچتے پہنچتے سست پڑ گئے۔ وہ اس کے قریب پہنچی اور بازو تھام کر کمرے میں لے آئی۔ نیاز روٹھے ہوئے بچے کی طرح منہ پھلا کر بستر پر لیٹ گیا۔ بیوی سرہانے بیٹھی دیر تک اس کا سر دباتی رہی۔ اس واقعے کے بعد اس نے نیاز سے اپنی گرتی ہوئی صحت کے متعلق ایک لفظ نہیں کہا۔ علاج کا سلسلہ جاری رہا، انجیکشن لگتے رہے اور اس کا جسم سرسوں کی طرح پیلا پڑتا گیا۔ ایسا محسوس ہوتا جیسے دل اندر ہی اندر بیٹھا جا رہا ہے، اس کا دم بولا جاتا اور اختلاجی کیفیت طاری ہو جاتی۔ الفاظ مانی، زچ ہونا، تنگ ہو جانا، سناٹے میں آنا، گھبرا کر دم بخود یا خاموش ہو جانا، دم بولانا، جی گھبرانا، وحشت ہونا، اختلاجی کیفیت، بے چین ہونے کی کیفیت۔ علاج کرتے ہوئے چوتھا ہفتہ شروع ہو چکا تھا۔ نیاز کو ڈاکٹر کی رقم کی فکر تھی۔ وہ 1000 روپے تو دے سکتا تھا، مگر اتنی رقم نکل جاتی تو اس کی دکان ٹھپ ہو جاتی۔
ان دنوں وہ 2-2.5 ہزار روپے کے لوٹ پھیر سے کاروبار چلا رہا تھا۔ نیاز کی پریشانی برابر بڑھتی جا رہی تھی۔ رہ رہ کر سوچتا، ڈاکٹر نے انجیکشن لگانا بند کر دیے تو بہت برا ہوگا۔ پریمیم کی پہلی قسط جو اس نے کئی ہزار روپے کی صورت میں انشورنس کمپنیوں کو ادا کی تھی ڈوب جائے گی۔ بغیر انجیکشنوں کے بیمے کی پالیسی جاری رکھنا فضول تھا۔ وہ اسی ذہنی الجھن میں مبتلا تھا کہ خان بہادر فرزند علی کی فرم کا کارندہ ایک شام نیاز کے پاس آیا۔ اس کی باتوں سے پتہ چلا کہ خان بہادر کو کسی دلال کے ذریعے معلوم ہوا ہے کہ نیاز کے پاس خاصی بڑی تعداد میں کمبل موجود ہیں۔ خان بہادر کمبلوں کی خریداری میں دلچسپی رکھتا ہے۔ دوسرے ہی روز وہ خان بہادر فرزند علی سے خود ملا۔ وہ بڑی خندہ پیشانی سے پیش آیا۔ اس کے شاندار دفتر میں بٹھا کر اس نے نیاز کو پرتکلف چائے پلائی۔ پاس رکھی ہوئی فائل کھول کر اس میں سے ٹائپ کیا ہوا کاغذ نکالا اور نیاز کو دکھا کر بولا، میرے پاس 5,000 کمبلوں کی سپلائی کا یہ سرکاری آرڈر ہے۔ اگر معاملہ پٹ جائے تو آپ کا سارا سٹاک نکلوا دوں گا۔ نیاز نے فوراً کہا، تو پھر سوچنا کیا ہے؟ کچھ ایسا بھاؤ لگا دیجئے کہ مجھے بھی 2 پیسے مل جائیں، میں سارا مال دینے کو تیار ہوں۔ خان بہادر نے صاف گوئی سے کام لیا، دیکھیے میں کمبل خود نہیں خریدوں گا، آپ کا مال میرے توسط سے جائے گا، ریٹ طے کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے اپنے ٹینڈر میں 10 روپیہ فی کمبل کا ریٹ دیا تھا، گورنمنٹ نے وہ ریٹ منظور کر کے سپلائی کا آرڈر جاری کر دیا ہے۔ نیاز کی سمجھ میں خان بہادر کی پوری بات نہ آئی۔ حکومت کو تو آپ کو 10 روپے فی کمبل کے حساب سے پیمنٹ کرے گی، مگر آپ مجھے کیا دیں گے؟ خان بہادر کو مزید وضاحت کرنی پڑی۔ دیکھیے اس کی ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ میں آپ سے کمیشن لوں، مگر میں کمیشن پر سودا کرنا نہیں چاہتا۔ الفاظ مانی، دکان ٹھپ ہو جاتی، مراد دکان کا کام متاثر ہوتا۔ کارندہ ملازم خندہ پیشانی سے، خوش اخلاقی سے، معاملہ پٹنا، معاملہ طے ہونا۔ مگر میں کمیشن پر سودا کرنا نہیں چاہتا۔ میری شرائط یہ ہوں گی کہ اس سپلائی سے جو منافع حاصل ہوگا اس کے 3 حصہ دار ہوں گے، میرا اور آپ کا 40% کا برابر کا حصہ ہوگا۔ 20% کا حصے دار وہ سرکاری افسر ہوگا جس کے ذریعے یہ ٹینڈر منظور ہوا ہے اور جس سے آئندہ سپلائی میں بھی مدد ملے گی۔ اب جیسا آپ مناسب سمجھیں وہ طے کر لیں۔ نیاز نے سوچا سودا تو بہت اچھا ہے، کئی ہزار روپے سیدھے سیدھے بچتے تھے۔ اس کے لیے تو کمبلوں کو نکالنا ہی ایک مصیبت تھی، کہاں اتنا بڑا منافع۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنی خوشی پر قابو پایا، چند لمحے خاموش رہ کر بولا، مجھے آپ کی یہ شرط منظور ہے، اور کوئی شرط ہو تو وہ بھی بتا دیجیے۔ خان بہادر نے ہنس کر کہا، یہی بنیادی شرط ہے، اور کوئی چھوٹی موٹی قانونی شرط ہوئی وہ ہم معاہدے کرتے وقت طے کر لیں گے۔ نیاز کو بڑی مسرت تھی کہ اتنا اچھا سودا اس قدر آسانی سے طے ہو گیا۔ دونوں نے سپلائی کے متعلق کچھ کاروباری باتیں کیں اور یہ طے کیا کہ جلد ہی معاہدہ کر لیا جائے۔ نیاز گھر واپس آ گیا۔ اس روز وہ خاصا مطمئن نظر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہر وقت جو غبار چھایا رہتا تھا رفع ہو گیا۔ چند روز بعد معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ سرکاری افسر کے حصے کا اس میں تذکرہ نہ تھا، اسے اخراجات کی فاضل مد میں ڈال دیا گیا۔ نیاز نے معاہدے کی نقل لے کر جیب میں رکھی تو کچھ ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی جیبیں نوٹوں کی گڈیوں سے بھر گئیں۔ اس وقت خان بہادر اسے بھلا مانس اور فرشتہ خصلت معلوم ہوا۔ بات بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ خان بہادر چاہتا تو اس کی مجبوری سے پورا فائدہ اٹھا سکتا تھا، اصل لاگت سے بھی کم قیمت پر کمبل خرید کر اچھی رقم پیدا کر سکتا تھا۔ اس سپلائی کی نوعیت یہ تھی کہ شدید بارشوں کے باعث پنجاب اور سندھ میں زبردست طغیانی آ گئی تھی۔ سیلاب سے بستیاں اجڑ گئیں، لاکھوں افراد بے گھر ہو گئے، ہر طرف وبائی امراض پھیل گئے، لوگ دھڑا دھڑ بیمار پڑ رہے تھے۔ حکومت نے ان کی امداد کے لیے جگہ جگہ ریلیف کیمپ کھول دیے تھے۔ سیلاب زدگان کے لیے جن اشیاء کی فوری ضرورت تھی ان میں کمبل بھی شامل تھے۔ ان کی سپلائی کے لیے ٹینڈر طلب کیے گئے۔ ریلیف کمیٹی کا جو افسر ٹینڈر منظور کر رہا تھا اس سے خان بہادر کے مراسم نکل آئے۔ پہلی ہی ملاقات میں بات کچھ اس ڈھب سے چلی، الفاظ مانی، رنج و ملال رفع ہونا، دور ہونا ختم ہونا، فاضل مد مراد دیگر اخراجات، بھلا مانس شریف، فرشتہ خصلت فرشتوں جیسی عادت والا، ریلیف کیمپ بحالی کے کیمپ، مراسم میل جول، ڈھب طریقہ انداز۔ پہلی ہی ملاقات میں بات کچھ اس ڈھب سے چلی کہ اس وقت معاملہ پٹ گیا۔ خان بہادر اور نیاز دونوں معاہدہ ہو جانے کے بعد اپنی اپنی جگہ پر بہت مطمئن تھے۔
لیکن منظوری کے لیے نمونے کا کمبل بھیجا گیا تو کچھ عرصے کے لیے وہ پریشانی میں ضرور پڑ گئے، اس لیے کہ اگر نمونہ مسترد ہو جاتا تو ان کا سارا پروگرام ریت کے محل کی طرح بیٹھ جاتا۔ لیکن نمونے کی نامنظوری کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ جو افسر اسے منظور کر رہا تھا اس کا سپلائی میں 20% منافع تھا، چنانچہ فوراً ہی نمونے کی منظوری آ گئی اور مال سپلائی ہونا شروع ہو گیا۔ گلے ہوئے بوسیدہ کمبل نیاز کی دکان سے نکل کر ریلیف کیمپوں میں پہنچنے لگے اور وہاں پر بے حال سیلاب زدگان میں تقسیم کر دیے جاتے۔ ہفتہ بھر کے اندر سپلائی کا کام ختم ہو گیا۔ 15 روز بعد خان بہادر نے اپنے اثر و رسوخ سے بل منظور کرا لیا۔ کمبلوں کا سارا سامان وصول ہو گیا۔ اصل رقم اور خرچ نکال کر 25,000 کا منافع ہوا۔ 10,000 روپے خان بہادر اور نیاز نے لے لیے اور 5,000 روپے معاہدے کے روز سے ریلیف کمیٹی کے متعلقہ افسر کو پہنچا دیے گئے، جس نے ٹینڈر کے ساتھ نمونہ بھی منظور کیا تھا۔ اس روز نیاز بے حد خوش تھا۔ اس نے بازار سے مٹھائی اور پھولوں کے گجروں کے علاوہ بیوی کے لیے بھی کئی 100 چیزیں خریدیں اور مسرت سے جھومتا ہوا گھر کی جانب چل دیا۔ گھر میں داخل ہوا تو شام ہو چکی تھی۔ بیوی بستر پر آنکھیں بند کیے پڑی تھی، قریب ہی سلطانہ بیٹھی تھی۔ نیاز نے نزدیک جا کر دیکھا، بیوی دونوں ہاتھوں سے سینہ دبوچے بے سدھ لیٹی تھی۔ لیمپ کی روشنی میں ہلدی کی طرح زرد نظر آ رہا تھا۔ ماتھے پر پسینے کے ہلکے ہلکے قطرے نظر آ رہے تھے۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقوں کے نشانات تھے۔ چہرے کی کھال کا تناؤ کم پڑ گیا تھا۔ اس وقت وہ خاصی سن دراز نظر آ رہی تھی۔ الفاظ معنی: بے سدھ، بے ہوش، سن دراز، زیادہ عمر کی۔ نیاز نے اپنی مالی پریشانیوں کے باعث اب تک اس کی حالت پر زیادہ توجہ نہ دی تھی۔ اب جو اسے غور سے دیکھا تو اس کے ذہن کو جھٹکا لگا۔ وہ اسے بدصورت اور کھپٹ معلوم ہوئی۔ اس نے نفرت سے سوچا، اب تو اس عورت کو مر ہی جانا چاہیے۔ یہ مرجھایا ہوا مریل جسم اس کے لیے بالکل ناکارہ ہو چکا ہے۔ اس نے قریب بیٹھی ہوئی سلطانہ کو دیکھا۔ اس کے گداز جسم کا ایک ایک خم پھڑک رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک خاص دلکشی تھی۔ بے خیالی میں ایک بار سلطانہ نے نظریں اٹھا کر نیاز کی جانب دیکھا۔ بڑی بڑی سیاہ آنکھیں کنول کی طرح کھل گئیں۔ وہ اس سے نظریں نہ ملا سکا۔ گھبرا کر نگاہیں نیچی کر لیں۔ آہستہ سے دریافت کیا، کیسی طبیعت ہے؟ اچھی خاصی بیٹھی باتیں کر رہی تھیں، اچانک طبیعت خراب ہو گئی۔ شام کو نہائی ہوں گی، نیاز نے قیاس آرائی کی۔ سلطانہ نے فوراً تردید کی، جی نہیں، انہیں تو اکثر ہی ایسا دورہ پڑتا ہے، کہتی ہیں سینے میں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ نیاز نے مزید گفتگو نہیں کی۔ وہ فوراً گھر سے نکل کر سیدھا ڈاکٹر موٹو کے پاس پہنچا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں مجرمانہ رنگ تھی۔ اس نے ڈاکٹر کو 1,000 روپیہ دیا۔ اس کی آنکھوں میں مجرمانہ چمک تھی۔ اس نے ڈاکٹر کو 1,000 روپیہ دیا، تاخیر کے لیے معذرت کی، ساتھ ہی یہ بھی کہا، ڈاکٹر صاحب سال بھر کے بجائے پہلے ہی معاملہ صاف ہو جائے تو اچھا ہے۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا، مگر تم راضی نہ ہوئے، یوں بھی دیر کرنے میں خطرہ ہے۔ نیاز اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے بولا، ڈاکٹر صاحب جیسی آپ کی مرضی، میں اب اس معاملے میں کچھ نہیں بولوں گا۔ اس روز ڈاکٹر نے مریضہ کی حالت کے بارے میں اسے بہت سی باتیں بتائیں، کچھ ضروری ہدایات بھی دیں، جن پر عمل کرنے کے لیے وہ بار بار تاکید کرتا رہا۔ الفاظ معنی: کھپٹ، بوڑھی، گداز نرم و ملائم، قیاس آرائی کی، خیال کیا، اظہار کیا، تردید، انکار، نفی۔